إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ حضرات محترم، دوسرے پارے کے آغاز میں ہم یہ بات وضاحت کے ساتھ پڑھ آئے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں آئے تو اس وقت آپ بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ آپ کے دل کی خواہش بڑی تھی کہ اللہ بیت اللہ کی طرف ہمارا رخ موڑ دے، لیکن زبان سے آپ کہتے بھی نہیں تھے کہیں اللہ مالک میرے سوال پہ ناراض نہ ہو جائے۔ 16 یا 17 ماہ تک مدینہ منورہ میں مسلمان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے رہے۔ مدینہ منورہ میں یاد رکھیں ہمارے ہاں کعبۃ اللہ مغرب کی جانب ہے، مدینہ منورہ میں جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو کعبۃ اللہ جنوب کی جانب ہے اور بیت المقدس شمال کی جانب ہے، یہ بالکل اپوزٹ ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے تو آپ جب نماز پڑھتے تھے تو دونوں حجروں کے درمیان، حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان کھڑے ہو کے پڑھتے تو آپ بیک وقت بیت اللہ اور بیت المقدس دونوں سمت آپ کا چہرہ ہوتا۔ لیکن جب مدینہ منورہ آئے تو یہ معاملہ بالکل اپوزٹ تھا، یہاں ممکن نہیں تھا کہ بیت اللہ کی طرف ہو۔ تو اللہ رب العزت نے آپ کی دل کی کیفیت کو جانتے ہوئے کہا قد نرا تقلب وجهك في السماء، ہم نے آپ کے چہرے کو بار بار اٹھتا ہوا دیکھا، فول وجهك شطر المسجد الحرام، اب آپ اپنا چہرہ بیت الحرام کی طرف کر لیجئے، یعنی بیت اللہ کی طرف نماز پڑھیے۔ جب یہ معاملہ ہوا تو اہل کتاب جو تھے، جو پہلے اس بات پہ خوش تھے کہ یہ ہمارے قبلے کی طرف نماز پڑھتے ہیں، حالانکہ ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ بیت اللہ ہوگا، بیت المقدس نہیں۔ اس کے باوجود وہ ضد اور عناد کی وجہ سے مسلمانوں کو تانے دیتے تھے، دیکھیں نہیں پھر 15-16 مہینے کی نمازیں تمہاری کہاں گئی، یا وہ نمازیں غلط تھی یا یہ غلط ہے۔ جس طرح آج بھی کوئی انسان کسی کو حق سے روکنے کے لیے کہتا ہے لو جی پہلی زندگی کا کیا ہوگا، پہلی نمازوں کا کیا ہوگا جو آپ کہتے ہیں سنت کے مطابق نہیں تھی۔ یہ بات یاد رکھیں، جب کوئی بھی انسان کسی بھی بات کو درست سمجھتے ہوئے اپنے رویے اپنے طریقے کو بدل لیتا ہے تو اللہ پچھلی غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں، اللہ اس سے درگزر فرما دیتے ہیں۔ یہ نہیں کہ اللہ یہ کہیں کہ جب لا علمی تھی انسان کوئی غلطی کرتا تھا تو اللہ اس غلطی کو پیٹتے رہیں، نہیں، اللہ رب العزت جو ہے اس غلطی کو درگزر کر دیتے ہیں جب انسان اپنی اصلاح کر لیتا ہے۔ تو یہاں جب تانے دیے تو بعض مسلمانوں کے ذہنوں میں بھی یہ بات تھی کہ واقعتاً بات تو بڑی زبردست ہے کہ ہماری وہ نمازیں غلط تھی آج کی غلط ہے۔ تو اللہ رب العزت نے پھر یہ آیت اتاری، یہ آیت نمبر 177 ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یہ نیکی نہیں ہے کہ آپ کا چہرہ مشرق کی جانب ہے یا مغرب کی جانب ہے،
اصل نیکی یہ ہے وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، اصل نیکی یہ ہے کہ انسان اللہ کی بات کو مانے، اللہ پہ ایمان لائے۔ جو رب نے کہا، جب تک اللہ نے چاہا بیت المقدس کی طرف کیا، اب اللہ کا حکم آ گیا بیت الحرام کی طرف، تو نماز کی قبولیت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اعمال کی قبولیت تو اللہ کے پاس ہے۔ جب اس نے حکم دیا تو پھر ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہی نہیں کہ پہلی کا کیا ہوگا، پچھلی کا کیا ہوگا۔ جب تک اللہ کا حکم تھا کہ وہ کرو، وہ کرتے رہے، اب اللہ کا حکم ہے یہ کرو تو ہمیں یہ کرنا ہے، اس میں معاملے تردد کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، نیکی یہ ہے کہ انسان اللہ پہ ایمان لائے، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت پہ ایمان رکھے کہ ایک دن آنے والا ہے جب ہماری زندگی کے تمام معاملات کا فیصلہ ہونا ہے، اور وہ فیصلہ ایسا ہوگا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ اپنے بندوں میں سے کسی پہ کوئی ظلم نہیں کرے گا، اللہ عدل کے ساتھ فیصلہ کرے گا۔ آج دنیا کے اندر یعنی سب سے حساس ترازو جو ہے سنار کا ہوتا ہے، کہ جس میں چھوٹی سی چھوٹی چیز، لیکن یہ ذرہ جو ہے جو ہوا میں اڑتے ہیں، کبھی ہم چھاؤں میں بیٹھے ہوں تو دھوپ اندر آ رہی ہو تو دھوپ کے اندر ذرے اڑ رہے ہوتے ہیں، یا تو انسان اس وقت انہیں دیکھ سکتا ہے اور یا خوردبین کے ذریعے دیکھ سکتا ہے۔ اس وقت کروڑوں اربوں ذرے یہ اڑ رہے ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہے۔ وہ جو ان کروڑوں ذروں اربوں ذروں میں ایک ذرہ ہے نا، اللہ کا ترازو اس کا بھی وزن کر لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اس ذرے کے برابر بھی انسان کا عمل نہ اچھا ضائع ہوگا نہ برا چھوٹے گا، العیاذ باللہ۔ اللہ ہم سب پہ اس وقت رحم فرمائے۔ والیوم الآخری، آخرت پہ ایمان، والملائکتی، اللہ کے فرشتوں پہ ایمان، والکتابی، اللہ نے جتنی کتابیں نازل کی ان پہ ایمان۔ یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ اللہ نے جو کتابیں نازل کی تھی، اللہ نے ان کے اندر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی پیشین گوئی کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کی نشانیاں بتائی۔ تو اب ان پہ ایمان ہوگا تو ان چیزوں کو ماننا پڑے گا۔ تو یہود جو تھے اپنی مرضی کے مطابق کتاب کو مانتے تھے، جو ان کی مرضی کے مطابق ہوئی اسے مان لیا، جو نہیں ہوئی نہ مانا۔ آج بدقسمتی سے مسلمان بھی وہی کچھ کر رہے ہیں کہ جس کتاب کے جس حکم کو اپنے حق میں موافق سمجھا اسے تسلیم کر لیا، جو سمجھا کہ یہ میرے مفاد کے خلاف ہے وہاں انسان جو ہے وہ بڑا بھولا بن جاتا ہے، جی مجھے پتہ ہی نہیں تھا، حالانکہ اللہ رب العزت ہمارے دلوں کے حالات کو جانتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ والکتاب، کتابوں پہ ایمان، والنبیین، نبیوں پہ ایمان رکھنا، یہ حقیقتاً نیکی ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، وہ اپنے مال کو دیتے ہیں، لوگوں کا مال نہیں چھینتے بلکہ اپنے مال کو دیتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کی محبت میں۔ علی حبہ، کس کس کو دیتے ہیں؟ ذوی القربہ، قریبیوں کو۔ قریبی کون ہیں؟ والدین، بیوی، اولاد، بہن بھائی، یہ سب ذوی القربہ انسان کے قریبی ہیں، اور انسان کا حق ہے کہ انہیں عطا کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 درہم ہیں جو کوئی بھی انسان خرچ کرتا ہے۔ ایک درہم وہ ہے جو کسی غریب مسکین پسے ہوئے کے دیتا، آپ نے فرمایا اچھا ہے۔ ایک درہم وہ ہے جو جہاد کے رستے میں اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے دیتا ہے، آپ نے فرمایا یہ بھی اچھا ہے۔ آپ نے فرمایا ایک درہم وہ ہے جو رفاہیت کے کسی کام میں جس میں انسانیت کی بھلائی ہے اس میں دیتا ہے، آپ نے فرمایا یہ بھی اچھا ہے۔ لیکن آپ نے فرمایا سب سے بہترین درہم وہ ہے جو انسان رزق حلال کما کے اپنے گھر والوں کو کھلاتا ہے۔ تو ذوی القربہ اللہ فرماتے ہیں جو قریبی ہیں انہیں دو، اور کتنے مقام پہ آیا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا،
ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، کہیں آیا ماں کے ساتھ احسان کرو، یعنی ان کے ساتھ ہمیشہ بھلائی کرنی چاہیے، اپنے خالص مال کے ساتھ ان کی خدمت کرنی چاہیے، یہ حکم ہے۔ اور نیکی یہ ہے وَآتِ ذِی الْقُرْبَى، عطا کرے قریبیوں کو، اور وَالْیَتَامَى، یتیموں کو۔ یتیم کون ہے؟ نابالغی کے اندر، بچپن کے اندر جس کا باپ فوت ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بچہ بالغ ہو جاتا ہے تو اس کی یتیمی ختم ہو جاتی ہے، وہ یتیم اپنے آپ کو نہیں کہہ سکتا۔ تو یتیم وہ ہے جس کا والد اس کی بچپن میں فوت ہو جائے، جب تک وہ بالغ نہیں ہوتا، اپنے کام کے قابل نہیں بنتا، اس وقت تک وہ یتیم ہے۔ کہا اس کو بھی عطا کرنا ہے۔ نیکی یہ ہے کہ یتیم کو دینا، والمساکین، مسکین کو دینا۔ مسکین کسے کہتے ہیں؟ مسکین وہ شخص ہے جو محنت مزدوری کرتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں مسکین سمجھتے ہیں جس کی ماں نہ ہو، یہ غلط ہے۔ مسکین اس کو کہتے ہیں جو مزدوری کرتا ہے لیکن وہ اتنی اجرت نہیں ہوتی کہ اپنے گھر والوں کی اچھے طریقے سے کفالت کر لے۔ اگر بیماری آ جائے تو پیسہ نہیں ہے، اگر خدا نخواستہ کوئی شادی بچی کی آ جائے تو اس کے پاس نہیں ہے، یا اور بھی کھانے پینے کے معاملے میں اسے ہمیشہ ہی تنگی کا سامنا ہے، کہا اس کو بھی عطا کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ وابن السبیل، اور رستے کے یعنی مسافروں کی خدمت کرتا ہے۔ والسائلین، مانگنے والوں کو دیتا ہے۔ وفی الرقاب، گردنیں چھڑاتا ہے، یعنی اس زمانے میں غلام تھے، آج اگر کوئی ناجائز کسی کیس میں پھنس جائے تو اسے چھڑانا یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ حقیقتاً نیکی ہے۔ اس بات پہ مت الجھو کہ تم نے مشرق کی جانب منہ کرنا ہے یا مغرب کی جانب، یا جو اللہ کا حکم ہے اسے مان لو۔ حقیقی نیکیاں یہ ہے۔ پھر فرمایا نیکی میں یہ بھی ہے وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرنا، وَآتَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دینا۔ یہ دیکھیں، یاد رکھیں، پہلے جو کچھ خرچ کرنے کا حکم دیا ہے وہ زکوٰۃ سے الگ ہے۔ زکوٰۃ کا تذکرہ اب ہے۔ زکوٰۃ ایک فریضہ ہے جو نہ ادا کریں گے تو انسان مجرم ہے، لیکن یہ مال دیتے ہیں تو اللہ کے محبوب بنتے ہیں، بہت نیکی ہے۔ یہ نفلی صدقہ ہے جو انسان اپنی زندگی میں کرتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَآتَ الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ، یہ بڑی اہم بات ہے، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ، جب کسی کے ساتھ وہ کاروباری ایگریمنٹ ہو، وہ رشتوں و ناتوں کا اگر ایگریمنٹ ہو، وہ کوئی اور بات ہو، جب مسلمان دوسرے کے ساتھ عہد کر لیتا ہے تو اس عہد کو پورا کرنا مسلمان پہ لازم ہے۔ مسلمان عہد کو توڑنے والا نہیں ہوتا، عہد کو توڑنے والا منافق ہے۔ جو شخص عہد کر کے پورا کرتا ہے اللہ ہمیشہ اسے برکتیں دیتے ہیں۔ ہم بہت سے ایسے لوگ ماشاءاللہ سودا کرتے ہیں، دوسرے دن اس چیز کا بھاؤ دگنا ہو جاتا ہے، کہتے ہیں مکر جا، کہتے ہیں نہیں یہ اس کی قسمت تھی۔ اور کچھ ایسے ہیں کہ جو تھوڑا سا مفاد دیکھتے ہوئے مکر جاتے ہیں، یہ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک وہ تھا جس نے اللہ کے حکم کی پاسداری کی، اس نے عہد کو پورا کیا، جو کسی کے ساتھ ایگریمنٹ کیا تھا اس ایگریمنٹ پہ پورا اترا۔ حقیقتاً یہی لوگ دنیا اور آخرت میں کامیابیاں حاصل کرنے والے ہیں۔ بد عہد آدمی نہ اپنے کاروبار میں ترقی پاتا ہے اور نہ آخرت میں اس کے پلے کچھ پڑتا ہے۔ تو کہا وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، وہ اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں جب عہد کر لیتے ہیں۔ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، انسان کے حالات دنیا کے اندر ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے۔ اگر آج صحت ہے تو بیماری بھی آ سکتی ہے، اگر آج آسانی ہے تو مشکل بھی آ سکتی ہے۔ تو یاد رکھیں یہ ہمیشہ بیماری کو، مشکل حالات کو، کرائسس کو جادو ٹونے سے جوڑ دینا، یہ کہنا کہ فلاں نے میرا رزق بند کر دیا ہے، یہ دانائی کی بات نہیں ہے۔ جس طرح اللہ رزق کی فراوانی دیتا ہے کسی وقت ٹائٹ بھی کر دیتا ہے، جس طرح اللہ صحت اور تندرستی دیتا ہے کسی وقت بیماری بھی آ جاتی ہے، یہ سب اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ آپ دیکھیں نا قرآن کریم میں اللہ نے واضح فرمایا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے بیماری آتی ہے وَهُوَ يَشْفِينَ، وہی اسے شفا دیتا ہے۔
وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، بیماری بھی اللہ کی طرف سے ہے اور اسے شفا بھی وہی دیتا ہے۔ اسی طرح کرائسس بھی اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں اور ان کرائسس سے نکالتا بھی اللہ ہے۔ کہا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، جب اللہ کسی کو کسی تکلیف میں، آزمائش میں، مصیبت میں مبتلا کرتا ہے تو اس مصیبت سے نکالتا بھی وہ ہے۔ یہ انسان کا ایمان ہونا چاہیے۔ تو ایسے حالات میں جب انسان کو یہ معلوم ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تو پھر وہ صبر کرتا ہے۔ تو کہا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، مصیبت، مشکل، تکلیف کے وقت وہ صبر کرتے ہیں۔ وَحِينَ الْبَأْسِ، جب بھی کسی کرائسس میں مبتلا ہوتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا، حقیقتاً یہ سچے لوگ ہیں جن کے اندر یہ اوصاف ہیں۔ آپ پھر غور کریں، پہلا وصف وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، نیکی یہ ہے کہ اللہ پہ ایمان رکھنا، نمبر 1۔ دوسرا وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، آخرت پہ ایمان رکھنا۔ تیسرا وَالْمَلَائِكَةِ، فرشتوں پہ ایمان رکھنا۔ اور چوتھا وَالْكِتَابِ، کتاب پہ ایمان رکھنا۔ پانچواں وَالنَّبِيِّينَ، نبیوں پہ ایمان رکھنا۔ چھٹا وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، اللہ کی محبت میں اپنے مال کو خرچ کرنا۔ کن کن پہ؟ ذوی القربا، قریبیوں پر، والیتامی، یتیموں پر، والمساکین، مسکینوں پر، وابن السبیل، مسافروں پر، والسائلین، سوال کرنے، مانگتوں پر، وفی الرقاب، گردنیں چھڑانے پر، ان پہ مال خرچ کرنا۔ پھر فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرتے ہیں، وَآتَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ کو دیتے ہیں، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، جب عہد کر لیں تو عہد کو پورا کرتے ہیں، اور مصیبت اور تنگی کے وقت وہ صبر کرتے ہیں۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا، یہی سچے لوگ ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، یہی تقوی والے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی ان اوصاف سے متصف فرمائے تاکہ ہم بھی اللہ کی نظروں میں اچھے بن جائیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔